السلام علیکم. پروگرام لائیو ایٹ 5 میں خوش آمدید. میں ہوں شیر دل خان. پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اہم خبریں اور حاصل کرتے ہیں ان پر تجزیہ. لیکن سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر. سب سے پہلے بات کریں گے امریکی عرب اسلامک سربراہ اجلاس کی. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت بھاری قیمت چکائی ہے. یہ کہنا ہے وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف کا. انہوں نے کہا ہے کہ امت مسلمہ کے مابین اتحاد، بین المذاہب ہم آہنگی اور مذاکرات کے فروغ میں ہم گہری دلچسپی رکھتے ہیں. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے 55 ممالک متحرک ہیں. ریاض میں عالمی مرکز قائم کر دیا گیا ہے. اس گلوبل سینٹر کے افتتاح کے موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکی صدر ہیں وہ بھی موجود تھے. مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال کو ڈسکس کریں گے. کشیدگی نظر آتی ہے. مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال ہے. تمام کاروباری ادارے بند کر دیے گئے ہیں. میر وائز فاروق کی برسی ہے. اس کے ساتھ ساتھ عبد الغنی لون کی بھی برسی ہے جس کی یاد میں یہ ہڑتال کی جا رہی ہے. احتجاج اور مظاہرے ہو رہے ہیں. اور پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز. کرنل ریٹائرڈ عبد الجبار بھٹی نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر لی. وہ چوتھے پاکستانی بن گئے ہیں. حسن ستپارہ، نذیر صابر، سمینہ بیگ کے بعد ان کی کنٹریبیوشن کے حوالے سے، اس اچیومنٹ کے حوالے سے آج بات کریں گے پروگرام لائیو ایٹ 5 میں. اور کھیل کے میدان سے خبر. چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں ہو رہی ہیں. فٹنس ٹیسٹ لیے گئے. عمر اکمل ان فٹ پائے گئے ہیں. مکمل فٹ نہیں پائے گئے، اس لیے ان کو واپس پاکستان بھیج دیا گیا ہے. یہ کہنا ہے چیف سلیکٹر کا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمر امین یا حارث سہیل کو ان کے متبادل کی حیثیت سے بھیجا جائے گا. یہ تو ٹاپ سٹوریز تھیں، آپ نے جان لی. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں حیاتیاتی تنوع یعنی بایو ڈائیورسٹی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس دن کی کیا اہمیت ہے آپ سے آگے چل کے ہم شیئر کریں گے، لیکن بریک کے بعد. شام کا فریش شوٹ ساری تمہاری پیگی اسٹور اور میں نہیں آؤں. چلو تمہاری ہیلپ کر دیتی ہوں. واٹ شائنی ہے بٹ اتنی تیز دھوپ میں شام تک اور شائن کون. بالکل نہیں. جسٹ ویئر اے واچ. اوہ گاڈ، فریش شوٹ والے یہی آ گئے. بٹ یو تو ناٹ ریڈی. آئی ایم آلویز ریڈی ٹو شائن. سنتور ایکشن میں ہے 5 نیچرل آئل جو دے بالوں کو لانگ لاسٹنگ شائن. تو شائن کیجیے ڈے ٹو نائٹ. ایک اسلامی جمہوری مملکت، مسلمان ایک امت، ایک قوم، ایک سوچ، ایک فکر، ایک آزاد ریاست. PTV پیش کر رہا ہے اینڈرائڈ اور iOS موبائل ڈیوائسز کے لیے کارپوریٹ ایپلیکیشن. نئی اور دلچسپ خصوصیات کے ساتھ، مزید فعالیت اور بہترین سہولیات کے ساتھ، جس سے ملے آپ کو مکمل اور اطمینان بخش احساس. خبروں کی دنیا سے ویب ٹی وی، PTV نیوز، PTV اسپورٹس، PTV ورلڈ اور PTV ہوم کی براہ راست نشریات تک. سماجی ذرائع اور رائے عامہ کے اظہار کے لیے ایک جامع ذریعہ تاکہ آپ کر سکیں اپنے خیالات اور اپنی آراء کا اظہار اپنے نیٹ ورک سے. تو ابھی اینڈرائڈ اور iOS ایپلیکیشن انسٹال کریں اور اپنے قومی ٹی وی نیٹ ورک سے رابطہ قائم کریں. PTV قوم کی آواز. پروگرام پھر مظفرآباد سے پیش کیا جا رہا ہے. سیلم قلعہ میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں. کھانے وال ٹول پلازا پہ میں کھڑا ہوں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کراچی، رحیم یار خان، ملتان کو یہ راستہ جا رہا ہے. تو نیشنل پریس کلب آج بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سے پہلے یہ طے کریں کہ ہمارے مسائل ہیں کیا. جن کی سیلری لاکھوں میں ہے وہ آسودہ حال ہے. جن کی سیلری ہزاروں میں ہے وہ بے حال. میڈیا مالکان کی تو سوچ یہی کہ اپنے ہی پیٹ بھریں. ناظرین، یہ پروگرام آپ کے لیے آزاد جموں کشمیر سے اسپیشل سیریز کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. میرے پیچھے جو آبادی نظر آ رہی ہے وہ مقبوضہ کشمیر. جہاں میں کھڑا ہوں یہ وہ کلچر سندھ کا دکھایا جا رہا ہے.
रियासत का अहम सुतून, चौथा सुतून। देखिए पीर का बुध 7:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। किसका डील करेंगे लॉ एंड ऑर्डर को आप? हम सब एक पेज पर हैं, एफसी हमारे साथ है, आर्मी की हमें सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तान एक बहुत ऐसे डिफाइनिंग मोमेंट से गुजर रहा है जहां हम एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। एक कंप्लीट दहशतगर्दी 2013 में 24 से 2500 वाकयात होते थे सालाना, इस वक्त 160 के ऊपर आए और इसमें तमाम सूबाई हुकूमतें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने अपने अपने सूबों में इंटरवेंशन किए हैं जो कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई थी। सो लेट्स टेक द क्रेडिट ऑल ऑफ अस। मैं दुनिया जहां के चैनल्स पे जाता हूँ, मैं दिल की बात आपको करूँ, पीटीवी पे आता हूँ, मुझे अपना लगता है हमारी पहली हुकूमत है पिछले 40 साल में जिसने एक गैस का कनेक्शन भी सिफारिश पर नहीं लिया। ये मुस्तरद नक्शा है। अगर आप जूम इन करें जो यहाँ पे आपको चीनी में लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा, तो ये वो चाइना का अप्रूव नक्शा है। ठीक है, क्यों नजर आम पे आती थी ये कमीशन की रिपोर्ट आपके दौर में बनी थी, क्यों नहीं कराई? नहीं, अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं आई, लेकिन ये क्या आनी चाहिए और ये बिल्कुल आनी चाहिए। हमें रिस्पेक्ट सीखना चाहिए उन इंस्टीट्यूशन का जिसको इंडिपेंडेंटली उन्होंने ऑपरेट करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक। कम से कम 2013 को ये वजीर आजम गया था कराची में आग और खून का जो खेल जारी था उसको रोकने के लिए। आप सिदा से जब नीचे देख रहे थे आपकी क्या उस वक्त फीलिंग होती है? इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान पूरी दुनिया में मिसाल, रिश्ता लासवाब, पाक चीन दोस्ती के 65 सालों का तुर्रा इम्तियाज, $46 अरब की लागत से सी पैक मंसूबे का आगाज। खत्ते की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, इंडस्ट्री और तवानाई समेत तमाम शोबों की तरक्की में कुलीदी किरदार अदा करेगा। सी पैक मंसूबे की तमाम सूबों तक रसाई से हर पाकिस्तानी इस्तेफादा करेगा। तरक्की और खुशहाली के इस अजीम मंसूबे से हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। सी पैक नाम है मुआशी इनकलाब का जो कौमों की जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है। आइए इत्तेहाद, यकजहती, मेहनत और इस्तेहकाम से सी पैक मंसूबे को कामयाब करें। सी पैक मंसूबा, ये रास्ता है कामयाबी का, ये जज्बा है दोस्ती का। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी ममलिकत, मुसलमान एक उम्मत, एक कौम, एक सोच, एक फिक्र, एक आजाद रियासत। इस मुल्क के अंदर 18 घंटे लोड शेडिंग होती रही और आज पूरी पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो कि बंद हो रही थी गैस की वजह से और बिजली की वजह से, आज दोनों चीजें, गैस भी और बिजली भी, आज इंडस्ट्री को 100% जो है वो मिल रही है और कोई उसमें लोड शेडिंग नहीं है। ये पिछले 3-4 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह एक टर्न अराउंड हुआ है। अल्लाह ताला के फजलो करम से आज दहशतगर्दों की कमर टूट रही है। क्या मुल्क के अंदर हमारी इकॉनमी का कितना बुरा हाल था। आपकी जो ग्रोथ रेट जो है वो शायद 3% के करीब चली गई थी, जो कि आज अल्लाह के फजलो करम से फिर 5.5 और 6% तक पहुंच रही है माशाअल्लाह। और अनकरीब इंशाअल्लाह अगले सालों में ये 7 से भी ऊपर चली जाएगी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब के हवाले से। 3 रोज़ा दौरा था और अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मदीना पहुंच चुके हैं। इससे पहले जो खास बात रही इस दौरे की वो अरब इस्लामिक समिट था
جس میں امریکہ کی بھی شمولیت ہوئی. پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ امریکی صدر نے اپنا دورہ کیا اور اس سمٹ میں وہ شریک ہوئے ہیں, اور باقی ممالک جو مسلم ممالک ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوئے ہیں. جو ہربران مملکت ہیں مختلف ممالک کے, وہ اس میں شریک ہوئے, اور فوکس یہی ہے کہ امت مسلمہ کو کس طرح یکجا کیا جا سکتا ہے, اکٹھا کیا جا سکتا ہے. ایک بڑا چیلنج تو دہشت گردی کا درپیش ہے مختلف اقوام کو, خاص طور پر پاکستان اور جو دیگر مشرق وسطیٰ کے اقوام ہیں ان کو. تو تمام مسلم ممالک مل کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. اور وزیر اعظم پاکستان کی جب ملاقاتیں ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے پرعزم ہے, اور پاکستان امت مسلمہ کے مابین اتحاد کی بات ہو, بین المذاہب ہم آہنگی ہارمنی کی بات ہو اور مذاکرات کے فروغ کی بات ہو, تو پاکستان گہری دلچسپی رکھتا ہے. جتنے بھی معاملات ہیں دہشت گردی سے جڑے, اس میں پاکستان کہ اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہوا. قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور اربوں روپے کا پاکستان کو نقصان ہوا, اور پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر اگر بات کی جائے تو دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہے. پاکستان نے بے شمار کامیابیاں حاصل کی ہیں, اور جس بات کا اظہار اب پوری دنیا کر رہی ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو کوششیں کی ہیں, جو ایفرٹس کی ہیں, وہ اب جو ہے وہ اس کا ثمر اب ہمیں پوری دنیا کو, خاص طور پر پاکستان کو میسر ہو رہا ہے. اور پاکستان کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ سب سے زیادہ بوجھ دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان نے اٹھایا ہے. جس طرح نقصان کی بات ہوئی کہ ہزاروں پاکستانی جانیں جس میں سیکیورٹی فورسز ہیں, عام شہری ہیں, انہوں نے شہادت نوش کی, اور پاکستان کے اگر انفراسٹرکچر کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ نقصان بھی اس کو ہوا ہے. اسکول تباہ ہوئے ہیں, سڑکیں تباہ ہوئی ہیں اور انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے, تو سب سے زیادہ نقصان مالی اعتبار سے بھی پاکستان کا ہوا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ بہت ہیلپ فل ثابت ہو رہا ہے یہ امریکہ عرب اسلامک سمٹ جو ہوا ہے, اس میں بہت سی چیزوں کے اوپر بات کی جا رہی ہے. ایران کے رول کے حوالے سے بھی کچھ بات ہو رہی ہے, ہم کوشش کریں گے کہ اس پر بھی انالیسز کیا جائے, تجزیہ اس پر حاصل کریں گے. ایران کا جو رول ہے, اور ایران کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں. کیوں اٹھ رہی ہیں؟ کیا ایران کو آن بورڈ نہیں لیا جا سکتا اس تمام تر سچویشن میں, اس تمام تر معاملات میں؟ یہ کس حد تک ہیلپ فل ثابت ہوگا ایران کو آن بورڈ لانے کے حوالے سے؟ سراج وہاب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, سعودی عرب سے سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. سراج صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام لائیو ایٹ 5 میں. یہ جو عرب اسلامک امریکن سمٹ ہوا ہے, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, کتنا ہیلپ فل ثابت ہوگا تمام مسلم ممالک کو قریب لانے میں؟ دیکھیے یہ بہت اہم پیش رفت ہے, اس لیے کہ پچھلے دنوں پچھلے 10 سالوں میں کچھ جو خلش تھی مسلم دنیا میں اور امریکہ میں, اس کو کم کرنے میں یہ سمٹ جو ہے بہت کارآمد ثابت ہوگی. پچھلے 10 سالوں میں ایک نیریٹو جو بنا ہے وہاں پہ امریکہ میں اور مغربی دنیا میں, وہ یہ تھا کہ تمام سارے مسلم ممالک جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے دہشت گردی کے خلاف لڑنے میں, اور ایک تاثر یہ تھا کہ شاید یہ جو ممالک ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود جو ہے پوری حکومت یا تمام سارے لوگ اس کا ٹارگٹ ہیں, تو وہ اس دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اسے پوری طرح سے رونمار نہیں کر رہے ہیں. تو جب ٹرمپ یہاں پر آیا, آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انتخابات ہوئے تھے امریکہ میں, تو اس میں انہوں نے جس طرح کا رویہ اپنایا ہوا تھا مسلم دنیا کے حوالے سے یا مسلمانوں کے حوالے سے, تو اس میں کئی سارے شک اور شبہات تھے, اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے مسلم دنیا میں خصوصاً کہ ایک امریکن پریزیڈنٹ جو اعلانیہ طور پہ مسلم دنیا کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف جو اس طرح کی جو رویہ اپنائے ہوئے ہیں, جب وہ اقتدار میں آئے گا تو اس کا کیا رویہ ہوگا یا کیا اس کی حکمت عملی ہوگی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو انتخابات کے اندر جو ڈونلڈ ٹرمپ تھے اور انتخابات کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے, پریزیڈنٹ الیکشن کے اندر جو ٹرمپ تھے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق نظر آیا. اچھا, میں آپ کو یہی روکنا چاہوں گا, میں آپ سے اس کی تشریح چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیانات تھے وہ مختلف تھے, اب جب صدر بن کر وہ آئے ہیں ان کے بیانات مختلف ہیں, لیکن جو ان کی پالیسی آتے ساتھ ہی جو انہوں نے صدارتی حکم نامہ جاری کیا جس کو وہاں کی عدالتوں نے چیلنج کیا اور اسٹے آرڈر دیا, وہ تو اسی کی عکاسی تھی جو بیانات انہوں نے دیے تھے. دیکھیے وہ جو بین لگا ہے اس کی بھی جو ہے ہمارے پاس جس طرح کی جو ایکسپلینیشن اس کی آئی ہے
اور جو ایکسپلینیشن جنرلی جو دیا گیا ہے وہ بہت زیادہ ٹھیک نہیں تھا، یعنی بہت زیادہ ریئلسٹک نہیں تھا. یہ جو ممالک کا جس میں جہاں پہ بین کیا گیا انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ یہ وہ ملک ہے جہاں پر انٹرنل ویٹنگ نہیں ہوتی. انٹرنل ویٹنگ کی مراد یہ ہے کہ مان لیجیے سعودی عرب کے اندر کسی بھی باشندے کو اگر امریکہ کا ویزا چاہیے تو خود سعودی حکومت اس کی جو ہے بیک گراؤنڈ چیک کرتی ہے. میری اس سے مراد یہ ہے کہ سعودی عرب میں اگر کوئی پاکستانی باشندہ ہو یا کوئی ساؤتھ افریقن ہو اور اگر وہ یہاں سے امریکن ویزا کے لیے اپلائی کر رہا ہو یہاں کے امریکن ایمبیسی سے یا یو ایس کانسلیٹ سے، تو وہ اس کی تمام ساری چھانبین سعودی حکومت بیک گراؤنڈ چیک کرتی ہے. اس کے بعد وہ اپنا جو ہے جو بھی اس کا کلیئرنس ہے وہ دیتی ہے. یہ جو ممالک 7 ممالک تھے اس کے اندر اس طرح کی ویٹنگ پروسیس موجود نہیں تھی، اویلیبل نہیں تھی، جس کی وجہ سے امریکہ کی امیگریشن پروسیس کے اندر ان کو دشواری آ رہی تھی. بدقسمتی سے وہ تمام سارے جو ہے مسلم ممالک تھے اور اس کی وجہ سے یہ لگا. لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اینٹی مسلم تھے یا ان کا پورا رویہ اینٹی مسلم تھا تو پھر ان کا اپنے پریسیڈنسی یا اقتدار میں آنے کے بعد سب سے پہلے ایسے ملک کو سلیکٹ کرنا یا چننا جو اسلام کا مرکز ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک ایوالو ہو رہے ہیں پریزیڈنٹ. جیسے کہ پچھلے زمانوں میں مبصرین نے بات کہی کہ جب ریگن اقتدار میں آئے تھے تو ان کے بارے میں اسی طرح کے شک اور شبہات تھے کہ پتہ نہیں کہ کس طرح کے جو ہے پریزیڈنٹ نکلیں گے. اصل میں یہ جو ایک بہت ہی آرتھوڈاکس قسم کے پریزیڈنٹ ہے، یعنی یہ کوئی ایک روایتی طور پہ سیاستدان نہیں ہے، ایک بزنس مین ہے، ایک مختلف بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں. تو جو اسٹیبلشمنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں، جو اسٹیبلش جو پولیٹیشین ہوتے ہیں، جیسے اگر ہلیری کلنٹن اگر پریزیڈنٹ بن جاتی تو ایک بہت ہی یعنی یہ ہوتا کہ 30 سال کی ان کی پبلک سروس میں وہ رہی، فرسٹ لیڈی کی طرح رہی اور دوسرے پوزیشنز میں رہی، تو ایک اسٹیبلشمنٹ کا یہ بالکل ٹھیک. اچھا سر صاحب، جو پاکستان کا رول ہے میں اس کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا. وزیر اعظم پاکستان نے جب ملاقاتیں ہوئی سعودی فرما روا سے بھی، ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی، تو یہی بات ہوئی کہ پاکستان نے سب سے زیادہ بوجھ اٹھایا ہے دہشت گردی کے حوالے سے. اگر بات ہو نقصان بھی ہوا اور پھر جو اچیومنٹس ہیں وہ بھی پاکستان کی ہیں. تو یہ کتنا ضروری ہے کہ دنیا تک یہ بات پہنچے کہ جو ہمارے مخالفین، جو ہمارے دشمن پروپیگنڈا کرتے ہیں اس کے بالکل برعکس ہے. پاکستان تو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے والی فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے. آپ نے بالکل بہت صحیح کہا. کل جب ریکس ٹیلرسن جو وزیر خارجہ ہے امریکہ کے اور سعودی وزیر خارجہ عادل جبیر نے جب پریس کانفرنس کی تو ان سے یہی سوال کیا گیا اور انہوں نے بہت خوبصورتی سے اس کا جواب دیا. ریکس ٹیلرسن نے یہ کہا کہ ہم کو اسلامی دنیا کے بارے میں یا مسلم دنیا کے بارے میں کوئی بہت زیادہ علم نہیں تھا، اور یہ جو وزٹ ہوئی ہے ہم نے دیکھا کہ 50 سے زائد جب مسلم ممالک کے سربراہان یہاں پہ موجود رہے، ہم نے ان سے بات چیت کی جس میں نواز شریف شامل تھے اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ آیا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے بیچ جو ہے اس طرح کی جو خلش پیدا ہیں اور ہم کو ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. تو انہوں نے بہت اوپنلی یہ ایڈمٹ کیا کہ ہم جو یہاں آئے ہیں سعودی عرب تو اس سے ہم کو اندازہ ہوا کہ مسلم دنیا کیا ہے، مسلم یا اسلام کیا ہے، اور کس طرح تمام سارے مسلم ممالک کے سربراہان جو ہے دہشت گردی سے پریشان ہیں اور اس کا شکار ہوئے ہوئے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ سب سے زیادہ قیمت جو چکا رہے ہیں دہشت گردی ممالک ہے جیسے پاکستان بھی ہے جس نے ایک بہت بڑی جو ہے قیمت ادا کی ہے وہ قیمت ادا کر رہا ہے، لیکن وہ کامیابی. اب جو دشمن عناصر تھے مسلم دنیا کے وہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، تو انہوں نے ایک پروپیگنڈا یہ جاری کیا کہ پاکستان، سعودی عرب اور یہ تمام سارے دوسرے ممالک جو ہے دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں اور یہ دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں. تو یہ جو نیریٹو ہے اس کو چینج کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ آپ اس ملک کے سربراہ کو اپنے پاس بلائیں اور اس کا دل جیتیں اور اس کو بتائیں کہ یہ جو اصل حقائق سے آگاہ کریں ان کو کہ اصل میں سچویشن ہے کیا، اور آپ کو اوول آفس میں بیٹھ کر کیا حقائق ملتے ہیں وہ اس کے برعکس ہیں جو ہمارے پاس حقائق ہیں. بہت شکریہ. سراج وہاب صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، سعودی عرب سے سینئر صحافی، تجزیہ کار، اور اپنا انالیسس دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بہت اچھا قدم ہے کہ یہ سمٹ منعقد ہوا اور اس میں امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بلایا گیا اور ان کو آگاہ کیا گیا کہ تمام تر سچویشن کیا ہے اس وقت جو مسلم دنیا فیس کر رہی ہے اور جو چیلنجز ہے اس سے نپٹنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. اب اسی سے جڑی ایک اور چیز کہ 55 ممالک متحرک ہیں اور ریاض میں گلوبل سینٹر قائم کر دیا گیا ہے، عالمی مرکز قائم کر دیا گیا ہے جو دہشت
دہشت گردی کے حوالے سے چیزوں کو مانیٹر کرے گا. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سابق صدر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ جو گلوبل سینٹر قائم ہوا ہے یہ دہشت گردوں کی مالی معاونت ہو دیگر معاملات ہوں ان کو دیکھے گا اور کوشش کرے گا کہ اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے مختلف ملکوں سے جہاں پر یہ موجود ہے. کتنا ہیلپ فل ثابت ہوگا یہ جو گلوبل سینٹر ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو سینٹر ہے اسینشلی یہ ایک انیشلی ایک تھنک ٹینک کے طور کے اوپر یہ کام کرے گا اور اس کے بعد جو ہے یہ باقی اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگا اور اس میں نہ صرف دہشت گردی بلکہ انتہا پسندی کے خلاف جتنے بھی مسلم ممالک کو مسائل درپیش ہیں اس کے اوپر جو ہے یہ برین اسٹارمنگ کرے گا. تھنک ٹینک ہوگا اور اس میں ان پٹس جو ہیں وہ ان تمام 50-55 ممالک کی ہوگی اور اس میں میرے خیال میں جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی سپورٹ ہے وہ بھی اس میں ہوگی. تو یہ ایک ورلڈ لیول کا ایک انسٹیٹیوشن ایسا ہوگا جس سے تمام اسلامی ممالک بلکہ غیر اسلامی ممالک بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور اس میں ڈیٹا بھی ہوگا اور اس میں جو ہے پاکستان میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ نیکٹا جو ہے اسی انداز پہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور نیکٹا کا پھر اس طرح کے سینٹر کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ جب کرے گا تو میرے خیال میں وہ ڈائریکٹلی پاکستان جو ہے اس سے بینیفٹ کرے گا اور یہ ایک بہت ہی اچھا قدم ہے اور اس کی جو ابھی اناگوریشن ہوئی ہے میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے بھی اور تمام مسلم ممالک کے لیے خوش آئند بات ہے. اچھا میں جان صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایران کے حوالے سے بہت بات ہوئی ہے بہت سی انگلیاں اٹھی ہیں ایران کی طرف جو ان کے وعدے تھے پھر پابندیوں کے حوالے سے اور بہت سے معاملات. تو کیا ایران کو آن بورڈ لینے کے لیے کوشش نہیں کی جا سکتی یا صرف یہ تمام تر انگلیاں ان پر اٹھتی رہیں گی؟ کیا معاملات ہیں کیونکہ سب مسلم امہ کی اگر اتحاد کی بات کی جائے گی تو ایران تو اس میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. میرے خیال میں یہ ایک انفارچونیٹ قسم کی بات ہے کہ ایران کی اس میں شمولیت نہیں ہو سکی اور اس کی وجوہات جو ہے وہ سب کو معلوم ہے اور مین اس کی وجہ یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی بھی اور سعودی عربیہ کی بھی ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس میں جو ہے نا اتنی ابھی فلیکسیبلٹی نہیں ہے لیکن پاکستان نے پہلے بھی کوشش کی ہے کہ ایک فروشمہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان. بالکل. اور آئندہ بھی میرے خیال میں یہ پاکستان کا اس میں ایک بہت ہی اہم رول بن سکتا ہے نہ صرف پولیٹیکل لیول کے اوپر بٹ پولیٹیکو ملٹری لیول کے اوپر. اور اگر آپ کو یاد ہو یہ جو 41 ممالک کی جو ملٹری الائنس وضع ہوئی ہے جو کہ اسینشلی دہشت گردی کے خلاف ہے تو اس میں جو ہے ہمارے اگر یہاں سے جنرل راحیل صاحب گئے ہیں تو انہوں نے جانے سے پہلے اور جب سروس میں بھی تھے تو اس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ پاکستان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ مسلم ممالک کے درمیان جو ہے بھائی چارہ قائم ہو اور ان کے جو اختلافات ہیں وہ دور ہوں. تو میرے خیال میں پاکستان وہاں بھی اسی طرح کے ایک منصب رول ادا کرے گا اور سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان اگر کوئی اختلافات ہیں تو میرے خیال میں پاکستان جو ہے اس کو دور کرنے کی جو ہے نا بیسٹ پاسبل کوشش کرے گا کہ پاکستان اپنا رول پلے کرے اور جو دوریاں ہیں ان کو کم کیا جائے اور مسلم امہ کے اتحاد کی اگر بات کرنی ہے تو تمام مسلم امہ کے جو ممالک ہیں جو جتنی بھی اقوام ہیں ان کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب سابق صدر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی. آگے بڑھیں گے اور ایک بہت اہم ایشو جس کو ہم فریکوینٹلی ڈسکس کرتے ہیں وہ کشمیر کا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہفتہ شہادت منایا جانا تھا. اعلان کیا گیا تھا حریت رہنماؤں کی جانب سے کیونکہ 21 مئی وہ دن ہے 1990 میں جب میر وائز عمر فاروق کے والد ہیں ان کو شہید کیا گیا تھا فائرنگ کر کے. اس دن کے حوالے سے بھی یہ دن منایا جاتا ہے کس کو. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور حریت رہنما ہیں عبد الغنی لون صاحب ان کی بھی شہادت کا یہی دن ہے 21 مئی 2002 کو ان کو بھی شہید کیا گیا تھا. تو جو حریت لیڈرشپ ہے اس نے یہ پلان کیا تھا کہ یہ دونوں شہادتیں ان کو منایا جائے گا ہفتہ شہادت کے طور پر لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھرپور طریقے سے اس کو دبایا جا رہا ہے اور وادی میں مکمل ہڑتال ہے کاروبار بند کر دیا گیا ہے اور کسی صورت بھی جو ریلی نکالی جانی تھی اس ریلی کو روک دیا گیا ہے اور جو حریت لیڈر ہیں مقبوضہ وادی میں ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے. کچھ کو
گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وادی کی صورتحال بتدریج جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے. طالبات ہوں، طلبہ ہوں، وہ سب گھروں سے باہر ہیں، اسکولوں کالجوں سے باہر ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور جو مقبوضہ وادی میں قابض بھارتی فوج ہے، جو کٹ پتلی انتظامیہ ہے، وہ کسی صورت بھی اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے. اس حوالے سے ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے، آگے بڑھیں گے اور پاکستان کی ایک بڑی اچیومنٹ کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. کرنل ریٹائرڈ عبدالجبار بھٹی پاکستان کے چوتھے پاکستانی بن گئے ہیں جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کیا ہے. نذیر صابر، حسن صدپارہ، سمینا بیگ اور اب کرنل ریٹائرڈ عبدالجبار بھٹی یہ اچیومنٹ حاصل کرنے والے چوتھے پاکستانی ہیں. ان کی اس اچیومنٹ کے حوالے سے ایک رپورٹ ہے، رپورٹ دیکھیں گے اور پھر ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. پاکستان کے صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے کوپیما کرنل ریٹائرڈ عبدالجبار بھٹی نے کامیابی کے ساتھ ایوریسٹ کی چوٹی کو سر کر لیا ہے. کرنل عبدالجبار پاکستان کے چوتھے کوپیما ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا. ان سے قبل نذیر صابر، حسن صدپارہ اور سمینا بیگ نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کر رکھا ہے. نذیر صابر نے سن 2000 میں یہ کارنامہ سر انجام دے کر نہ صرف ایوریسٹ کے فاتحین میں اپنا نام شامل کرایا بلکہ وہ پاکستان کے پہلے کوپیما تھے. اس کے بعد حسن صدپارہ نے سن 2011 میں ایوریسٹ کی بلند ترین چوٹی سر کی تھی. کرنل عبدالجبار اس تاریخی کامیابی کے بعد کیمپ 4 سے بیس کیمپ کی جانب روانہ ہو گئے. واضح رہے کہ 8,848 میٹر بلند دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ایوریسٹ نیپال میں ہے اور دنیا کے تمام کوپیما کا خواب اسے سر کرنا ہوتا ہے. اس سے قبل کرنل عبدالجبار نے پاکستان کی کئی بلند ترین چوٹیوں کو سر کر رکھا ہے. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اسی پر بات کریں گے. صدر الپائن کلب آف پاکستان کرنل ریٹائرڈ منظور حسین صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. کرنل صاحب بہت شکریہ، آپ نے میں جوائن کیا. پہلے تو مبارکباد الپائن کلب آف پاکستان اور تمام پاکستانیوں کو کہ پاکستان کے لیے کرنل بھٹی نے اتنی بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہے. کیا کہیں گے ان کی واپسی کے حوالے سے، کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ جی شکریہ، پہلے بہت بہت، اور آپ سب کو مبارک ہو. بٹ انفارچونیٹلی چونکہ وہ کل جب 2:30 بجے اوپر گئے تھے تو اس کے بعد نیچے آتے ہوئے ان کو کافی دیر ہو گئی. اچھا. اور کیمپ 4 تک پہنچتے نارملی یہ کہ 6 سے 8 گھنٹے میں واپس کیمپ 4 آ جاتے ہیں، مگر ان کی آکسیجن کا کوئی مسئلہ تھا اور باقی چیزیں تھی. جو ان کا ساتھ جو شرپا تھا وہ بھی کچھ بیمار ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کو رات پوری 8,000 میٹر سے بلند اوپر ان کو گزارنا پڑا. اچھا. جس کی وجہ سے ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی. رات کو ہی ان کو ریسکیو کرنے کے لیے کچھ اور شرپاس بھیجے گئے تھے اور آج صبح تقریباً 11:30-12 بجے تک وہ ان دونوں کو لے کر آ گئے ہیں. اب ان دونوں کی حالت خطرے سے باہر ہے اور ان کو اس وقت کیمپ 3 میں نیچے لے جایا گیا ہے. اس کے بعد کل وہ کیمپ 2 میں پہنچے گی جہاں سے ہیلی کاپٹر ایویکویشن ہوگی. اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ کیمپ 3 میں ہے اور کل ان کو کیمپ 2 منتقل کیا جائے گا، وہاں سے پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو پاکستان لایا جائے گا یا نیچے جو وہیں پہ کھٹمنڈو کی طرف لے جائیں گے؟ ٹھیک ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. کرنل منظور حسین ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے. اہلیہ ہیں کرنل ریٹائرڈ عبدالجبار بھٹی صاحب کی فرزانہ صاحبہ. بہت شکریہ فرزانہ صاحبہ، آپ نے میں جوائن کیا. آپ کے جو ہسبینڈ ہیں ان پر پورے پاکستان کو ناز ہے، پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا، بلند کیا ہے دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی پر. کیسے جذبات ہیں ان کے اس اچیومنٹ کے حوالے سے آپ کے؟ خوشی اور پریشانی دھیرے دھیرے سے جذبات ہیں، کیونکہ ان کے چوٹی سر کرنے پہ خوش بھی بہت ہوں، لیکن وہ بیمار تھوڑے ادھر تو اس وجہ سے پریشان کر کے وہ خیریت سے. فرزانہ صاحب ابھی آپ نے گفتگو سنی ہوگی، منظور حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ خیریت سے ہیں، ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. اب وہ کیمپ 3 میں ہیں، پھر اس کے بعد ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے لایا جائے گا، تو یہ اچھی خبر ہے. انشاءاللہ اللہ کرے اچھی ثابت ہو ہم سب کے لیے، پاکستان کے لیے، پاک آرمی کے لیے. وہ پہلے کوپیما جو جنہوں نے آرمی کا وہاں جھنڈا لگایا ہے
اور پاکستان کا پنجاب کے بھی وہ صوبہ پنجاب کے بھی وہ پہلے ہے. بالکل بالکل. اس سے پہلے تینوں پاکستانی گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں اور کرنل بھٹی جو ہے وہ پہلے پنجاب کے پاکستانی ہیں جنہوں نے یہ اچیومنٹ کی ہے. اچھا فرزانہ صاحبہ، ان کی جو کمٹمنٹ تھی اس کے حوالے سے، کیا پہلے بھی وہ مختلف کوہ پیمائی کے جو ایونٹس ہیں اس میں رہی ہیں اور کیا پہلے سے وہ ٹرائی کر رہے تھے ماؤنٹ ایوریسٹ؟ ہاں جی، وہ بہت انہوں نے جیسے 1 اور 2 دونوں کی ہوئی ہیں. اچھا. براڈ پیک کی ہوئی ہے انہوں نے، اور آرمی کی طرف سے انہیں تگمہ بصالت ملا ہوا ہے اور اپنے پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا ہوا ہے انہیں. صحیح. ہاں جی. اور جو آپ کے بچے ہیں وہ کتنے اس سے انسپائر ہیں کہ وہ والد کی طرح اسی پروفیشن کو کوہ پیمائی کے آگے بڑھا پائیں گے؟ آپ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بڑھایا جائے آگے؟ بڑا بیٹا ابھی میرا ماشاءاللہ 21 سال ہے، وہ فادر کے ساتھ لاسٹ ایئر گیا ہے اوپر پہاڑ پہ بیس کیمپ تک، لیکن اس سے آگے نہیں ہو گئے نا. اچھا صحیح. بہت شکریہ فرزانہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، اہلیہ کرنل ریٹائرڈ عبدالجبار صاحب کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کرنل منظور حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. جو کرنل بھٹی نے جو یہ ماؤنٹ ایوریسٹ کا جو سمٹ سر کیا ہے، اس سے پہلے کیا وہ اس کو اٹیمپٹ کر چکے ہیں یا دیگر جو چوٹیاں ہیں پاکستان کی بلند ترین، کیا ان کو انہوں نے سر کیا ہے، اٹیمپٹ کیا ہے؟ جی، اسے 1983 سے کلائمبنگ میں ہمارے ساتھ ہیں، اور انہوں نے 85 میں براڈ پیک سب سے پہلے سر کی، اور اس کے بعد 86 میں پھر انہوں نے گشبون 2 سر کی تھی، جس پر ان کو پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ دیا گیا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے آرمی کی بہت سی ایکسپیڈیشنز پہ گئے ہیں، اور پھر ہماری جو 2012 میں ہم نے الپائن کلب میں جو اسپانٹک پیک پہ پاک چائنا کے تعاون سے جو ایکسپیڈیشن بھیجی تھی، اس کی بھی لیڈرشپ انہوں نے کی تھی. ان کا ہم نے حسن ستار کے ساتھ کوشش کی تھی کہ ان کو اس وقت 2011 میں ان کو ماؤنٹ ایوریسٹ پہ بھیجا جائے، مگر چونکہ اس وقت پرمٹ کا تھوڑا مسئلہ تھا، کوئی فنڈنگ کا پرابلم تھا، اس لیے یہ اس وقت ساتھ نہیں جا سکتے تھے. ورنہ ہمارا یہ خیال تھا کہ ان کو موقع ہم دیں حسن ستار مرحوم کے ساتھ کلائمب کا، اور ان کی یہ دیرینہ خواہش تھی. اور اب اس دفعہ ان کو تھوڑے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے فنڈنگ کافی چاہیے ہوتی ہے، جو کہ ہر کے پاس کی بات نہیں ہے، تو اس دفعہ انہوں نے اپنی فنڈنگ کچھ ارینج کر لی تھی، اور اس کے بعد یہ. اچھا، آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ کب تک وہ پاکستان آ جائیں گے؟ کیا اس حوالے سے ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں، ابھی تک ہمیں ان کا صحیح میڈیکل کی حالت جو ہے وہ صحیح پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب کیمپ 2 میں پہنچیں گے اس وقت کچھ صحیح اندازہ ہوگا. اس کے بعد ان کو ایویکویٹ کریں گے کٹمنڈو، تو پھر اس کے بعد ڈاکٹر بھی چیک کر کے بتا سکیں گے کہ کب تک وہ. آپ سے ہم ڈیٹیلز لیتے رہیں گے. بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ منظور حسین، صدر الفان کلب آف پاکستان، ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ساتھ فرزانہ صاحبہ جو اہلیہ ہیں کرنل ریٹائرڈ عبدالجبار بھٹی صاحب کی، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں اور کافی خوش دکھائی دے رہی تھی، اور ان کی خیریت کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی وہ پریشان تھی، لیکن ان کی خیریت کے حوالے سے خبر یہی ہے کہ وہ اب خطرے سے باہر ہے، ان کی حالت وہ ٹھیک ہیں، اور ان کو کیمپ 3 منتقل کیا گیا، اور اس کے بعد پھر کیمپ 2 سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو کاٹمنڈو جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا، تاکہ ان کی جو طبی امداد ہے ان کو فراہم کی جا سکے. یہ تو کچھ بات ہوئی پاکستان کی اچیومنٹ کے حوالے سے. آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں حیاتیاتی تنوع یعنی بایو ڈائیورسٹی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور دسمبر 2000 سے یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے حکم نامے کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے، اور 2017 کی جو تھیم ہے وہ بایو ڈائیورسٹی اینڈ سسٹینیبل ٹورزم ہے. تو اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ رپورٹ ہے، رپورٹ کے بعد پھر بات کرتے ہیں. آج دنیا بھر میں حیاتیاتی تنوع کا دن منایا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کی جانب سے رواں سال ترقی کے لیے پائیدار صحت کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. اسی نسبت سے اس دن کا موضوع بھی حیاتیاتی تنوع اور پائیدار صحت منتخب کیا گیا ہے. کائنات میں موجود پودے، جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے، پہاڑ، دریا، سمندر وغیرہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور تمام انواع اپنی بقا کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرتی ہیں.
हयातियाती तनव्वुर के लिए मौसमियाती तब्दीलियां एक बड़े चैलेंज की हैसियत रखती हैं, क्योंकि ये तब्दीलियां कुदरती माहौल को इस कदर तेजी के साथ मुतासर करती हैं कि बहुत से जानवर और नबातात इस तेजी से खुद को नए हालात के मुताबिक ढाल नहीं पाते। इस मखदूश सूरत हाल की जानिब लोगों की तवज्जो मबदूल कराने और इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ये दिन सन 2000 से अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम मनाया जा रहा है। हयातियाती तनव्वुर के लिए इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब है कुर्रा अर्ज़ में मौजूद जिंदगियों में तनव्वुर। पाकिस्तान मौसमी और जुग्राफियाई लिहाज से माला माल है, चुनाचे यहाँ मुतनव्वे अनवा अक़साम मौजूद हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि बकाए बाहमी की अहमियत को समझते हुए जिस कदर मुमकिन हो शजरकारी की जाए, फैक्ट्रियों और घरों की गंदगी पानी में न फेंकी जाए, जहरीले धुएं के खराज पर कंट्रोल किया जाए, जानवरों के शिकार पर पाबंदी लगाई जाए और मुल्क में पाए जाने वाले हयातियाती तनव्वुर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हयातियाती तनव्वुर का आलमी दिन है, इसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली जो ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, एक्सपर्ट हैं बायोडाइवर्सिटी के, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आप एक्सपर्ट हैं, वाइल्ड लाइफ के हवाले से भी आपका बहुत काम है। क्या कहेंगे, इस साल की जो थीम है वो पायदार टूरिज्म के हवाले से है कि इकोसिस्टम को हम मैनेज कर सकते हैं अगर टूरिज्म हमारे पास सस्टेनेबल हो, तो क्या कहेंगे आप? जी, मैं जरूर इस मौका पर ये मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो हालात हैं वो ऑलरेडी इस कदर खराब हैं कि हमने बायोडाइवर्सिटी को तो क्या महफूज करना था, बल्कि जो इको टूरिज्म या इकोलॉजिकल टूरिज्म जिसमें लोग एंजॉय करते हैं परिंदों को देख के, जानवरों को देख के, और ऐसी साइट पे जाना पसंद करते हैं जो कुदरती माहौल होता है उसको देखना चाहते हैं और उसका सारा इकोसिस्टम को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, वो हमने ऑलरेडी बहुत हद तक डैमेज कर रखा है। और इस 22 मई के हवाले से जो बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल डे है, इसमें टूरिज्म और इको टूरिज्म के हवाले से मैं ये जरूर मैसेज देना चाहूँगा कि हमारी जो स्पीशीज ऑलरेडी बहुत हद तक, खतरनाक हद तक कम हो चुकी हैं, उनकी तादाद कम हो चुकी है, तो उनको बचाया जाए। और ऐसी नेचुरल जगहें जहाँ पे ये लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं खास तौर पे, अभी मैं गुजरात से आया हूँ, यकीन करें कि वहाँ बर्फ में लोगों ने बोतलें फंसी हुई हैं और शापर फेंके हुए हैं। तो खुदारा जब आप टूरिज्म के लिए बाहर निकले हैं या सैर करने जाएं, बिल्कुल सही, तो अपने माहौल को बचाएं और उस माहौल में जो भी कुदरती जानवर होंगे वो उस माहौल में रहेंगे। और मेरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं पिछले 25-30 साल की पाकिस्तान के हवाले से, उसमें ये है कि हम बहुत हद तक रिड्यूस कर चुके हैं अपनी जो स्पीशीज हैं, अपनी जो मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं, परिंदे हैं। एक तो हमने बहुत सारी फसलों के ऊपर जो अद्वियात फेंक किया, उससे कीड़े मकोड़े खत्म हुए, कीड़े मकोड़े खत्म होने से इंसेक्टिवोरस बर्ड्स खत्म हुए, जंगलात को खत्म किया तो उनके घोंसले खत्म हुए। अल्टीमेटली बहुत सारी ऐसी बीमारियों ने इन्वेड करना शुरू कर दी, जिनको जैसे डेंगू है या और चीजें हैं, तो हमारे अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस हैं इस हवाले से, उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं और कितना ज़रूरी है कि उनको फॉलो करके पाकिस्तान भी वो चीज़ें करे, वो कानून साजी करे, वो इकोसिस्टम की बेहतरी के लिए इक़दाम करे जो कन्वेंशन में दर्ज हैं? TBD का जो कन्वेंशन पाकिस्तान ने साइन किया, जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उसकी एक तो गवर्नमेंट लेवल पे ठीक ठाक अवेयरनेस हो, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उसको उसकी ट्रू स्पिरिट के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करें और समझे कि यही हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारे बच्चों का। अगर हम इसको साइन कर चुके हैं तो उसी स्पिरिट के साथ उसको इम्प्लीमेंट भी करें। हमें कंजर्वेशन करनी है, हमें प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर करने हैं और उस ट्रू स्पिरिट के साथ नेशनल पार्क को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, गेम रिजर्व को उनकी देखभाल भी करनी है, ताकि वहाँ पे जानवर अपने जो माहौल के मुताबिक जिंदा रह सके और हमारी आने वाली नस्लों को। अच्छा, अगर मैं परसेंटेज से पूछूं आपसे, तो कितने % काम हो रहा है पाकिस्तान में इकोसिस्टम की बेहतरी के लिए बायोडाइवर्सिटी के हवाले से? ऑन पेपर्स हमने बहुत अच्छा काम किया है। हमारा कुछ 10-11% मुल्क का एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड एरियाज में आ चुका हुआ है इन्हीं कन्वेंशन की वजह से, जैसे रामसर कन्वेंशन है, TBD है, साइटीज है। हमने बहुत सारे कन्वेंशन को ऑलमोस्ट साइन किया हुआ है और अकॉर्डिंगली हम प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर भी करते हैं। हो सकता है हम कुछ और भी डिक्लेयर कर दें इन्हीं कन्वेंशन की वजह से, लेकिन ट्रूली अगर इम्प्लीमेंट भी हो जाए उसी तरह से लेजिस्लेशन जो स्ट्रांग है
تو ہم ان کو بچا بھی سکیں تو میرا خیال ہے کہ ہم پاکستان کی بیسٹ قوم ہو جائیں گے. بالکل صحیح. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر ذوالفقار علی, زوالوجی ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی سے وابستہ ہیں اور ایکسپرٹ ہیں وائلڈ لائف کے حوالے سے, بایو ڈائیورسٹی کے حوالے سے, اور اپنا انالیسس دے رہے تھے اور کچھ انہوں نے سجیشنز بھی دی ہیں کہ ہمیں اپنے انوائرمنٹ کو خود صاف رکھنا ہے, خود بہتر کرنا ہے, تاکہ ہم اس تمام تر حیاتیاتی تنوع کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, جو پروٹوکولز کنونشن میں درج ہیں, اس پر عمل کر سکیں اور اپنے ایکو سسٹم کو ہم بچا سکیں. اور جس کے ساتھ ہی جڑا ہے ٹورزم کے حوالے سے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب ہم ٹورزم کو بہتر کریں گے تو کہا جاتا ہے کہ ویل مینج جو ٹورزم سیکٹر ہے وہ ایکو سسٹم کے جو ممکنہ تھریٹس ہیں وہ بہتر کیا جا سکتا ہے. یہ تو کچھ بات ہوئی ورلڈ ڈائیورسٹی ڈے کے حوالے سے, اور اب ہم بات کریں گے رمضان کی آمد ہے جس طرح اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شوگر کے مریض ہیں, جو ذیابیطیز کے مریض ہیں, ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ فالو کریں ڈاکٹرز کی جو انسٹرکشنز ہیں رمضان سے پہلے جنہوں نے روزے رکھنے ہیں. ان کو مختلف جو ہے احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ دی جاتی ہیں, اور انفرادی جو ڈائٹ ہے اس پر فوکس کرنا ہے, طرز زندگی پر, ادویات پر, خون کے حوالے سے جو دیگر بیماریاں ان کے اوپر کنٹرول کی اگر بات کی جائے, گلوکوز کی اگر بات کی جائے تو وہ تمام تر چیزوں کو دیکھنا ہوگا. تازہ پھل, سبزیاں اور جو دیگر چیزیں ہیں جو نیچرل ہیں ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے گا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ان کو فالو کیا جائے گا تو شوگر کے جو مریض ہیں وہ ایزیلی روزہ رکھ سکتے ہیں. اور کھیل کے میدان سے آخری خبر یہ ہے کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے ٹیم ایجبسٹن برمنگھم میں موجود ہے. تیاریاں ہو رہی ہیں, فٹنس ٹیسٹ کھلاڑیوں کا لیا جا رہا ہے, جس میں عمر اکمل جن کو بھیجا گیا تھا وہ اب ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے کیونکہ ان کی فٹنس ٹھیک نہیں ہے. اس چیز کی تصدیق چیف سلیکٹر انضمام الحق نے کر دی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جگہ یا پھر عمر امین کو بھیجا جائے گا یا تو پھر بھیجا جائے گا حارث سہیل کو. تو یہ دو کھلاڑی متبادل کے طور پر بھیجے جا سکتے ہیں, لیکن فٹنس کے حوالے سے کڑا رکھا گیا ہے اب, اور کہا جا رہا ہے کہ عمر اکمل فٹنس میں پورا نہیں اترے, اس لیے ان کو واپس بھیج دیا گیا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.